مصطفیٰ آشنا ہو گئے، جب سے ہم مصطفیٰ آشنا ہو گئے۔ اس کے اندر بھی میں 3 سوالوں کا جواب دوں گا، توجہ سے سنیں، ہو سکتا ہے آپ کے ذہن میں بھی یہ سوال آ رہے ہوں، آپ کا بھی فائدہ ہو جائے۔ نمبر 1 سوال یہ ہے، بھائی حافظ محمد آصف صاحب کی طرف سے ہے، کہتے ہیں کہ مغرب کی 1 رکعت میں نے امام کے ساتھ پڑھی، باقی 2 رکعتوں کی ادائیگی میں کس طریقے سے کروں گا؟ بھائی محمد آصف صاحب، آپ نے 1 رکعت جو امام کے ساتھ پڑھی ہے، ظاہر ہے وہ آخری رکعت تھی، شروع والی آپ کی 2 رکعتیں رہ گئی ہیں، تو جیسے آپ اکیلے مغرب کی نماز پڑھتے تو شروع والی 2 رکعتیں پڑھتے، ایسے ہی پڑھیں گے۔ مطلب کیا کہ پہلی رکعت کے اندر ثنا پڑھنی ہے آپ نے، گویا کہ یہ پہلی رکعت شروع سے آپ نماز پڑھ رہے ہیں، ثنا پڑھیں گے، تعوذ تسمیہ پڑھیں گے، پھر فاتحہ سورت پڑھیں گے، پھر رکوع سجدہ کر کے آپ التحیات کے اوپر بیٹھ جائیں گے۔ یہ آپ کا قاعدہ اولا بنے گا، کیونکہ 1 رکعت آپ امام کے ساتھ پڑھ چکے ہیں، تو اس لیے یہ آپ کا قاعدہ اولا بنے گا۔ تو اشہد ان محمدن عبدہ و رسولہ تک پڑھ کے پھر کھڑے ہو جائیں گے۔ ایک اعتبار سے یہ آپ کی تیسری رکعت ہے اور ایک اعتبار سے یہ دوسری رکعت ہے، تو آپ کھڑے ہو کے بسم اللہ بھی پڑھیں گے، سورۃ فاتحہ ساتھ سورت بھی ملائیں گے، پھر رکوع سجدہ وغیرہ کر کے پوری رکعت کر کے التحیات پہ بیٹھ جائیں گے۔ اشہد ان محمدن عبدہ و رسولہ بھی پڑھیں گے، درود شریف بھی پڑھیں گے، جیسے باقی نماز مکمل کرتے ہیں اسی طریقے سے نماز مکمل کر دیں گے، تو یہ آپ کا یہ قاعدہ اخیرہ بھی ہو جائے گا اور نماز اس طریقے سے آپ کی مکمل ہو جائے گی۔ دوسرا سوال ہے ایک بھائی کی طرف سے، بھائی فتح خان صاحب پوچھتے ہیں کہ مجھے ایک خاتون پسند ہے تو اس سے میں شادی کرنا چاہتا ہوں، اس کے لیے اللہ سے دعا کر سکتا ہوں یا نہیں؟ بالکل، کوئی خاتون آپ کو پسند آ گئی ہے، اس کا خاندان اچھا ہے، اس کی سیرت اچھی ہے، وہ پڑھی لکھی ہوئی ہے، آپ کو کسی طریقے سے اس کے ساتھ ملان ہو گیا، آپ شادی کرنا چاہتے ہیں، تو آپ ضرور اللہ کی بارگاہ میں دعا کریں، اللہ اس سے آپ کی شادی کرا دے۔ لیکن ایک بات کا لازمی خیال رکھیں کہ اس دورانیے میں نکاح سے پہلے اس کے ساتھ کوئی گفتگو نہ کریں، اس کے ساتھ میل جول رکھنے کی کوشش نہ کریں، ورنہ آپ گناہ گار ہوں گے۔ اور دوسری بات یہ کہ آپ جہاں شادی کرنا چاہتے ہیں وہاں اپنے ماں باپ کو بھی رضامند کریں کہ میں اس جگہ اس خاندان میں شادی کرنا چاہتا ہوں، آپ جائیں، اچھا خاندان ہے، ان سے بات کریں، میں شادی کرنا چاہتا ہوں۔ آپ کو والدین کی رضامندی رکھنا انتہائی ضروری ہے، والدین اگر رضامند ہو جائیں تو اس جگہ شادی کریں، یہ آپ کے لیے بہت اچھا ہوگا، اور اللہ سے آپ دعا کر سکتے ہیں اللہ آپ کے لیے آسانی والا معاملہ فرمائے، آپ کا رشتہ یہاں ہو جائے، ہماری تو یہی دعا ہے۔ تیسرا سوال ہے جی، غلام حیدر کی ماں یہ پوچھتی ہیں اذان سے پہلے میں نماز پڑھ سکتی ہوں؟ جی محترمہ، اگر آپ کے محلے کی مسجد میں اذان ابھی تک نہیں آئی لیکن وقت داخل ہو چکا ہے تو آپ بالکل اس وقت میں نماز پڑھ سکتی ہیں، لیکن افضل اور بہتر یہ ہوگا کہ اذان کا انتظار کریں، جب اذان ہو جائے پھر آپ نماز پڑھیں۔ اس سے بھی افضل اور بہتر یہ ہوگا کہ اگر فجر کی نماز نہیں ہے، کسی اور وقت کی نماز ہے، تو آپ محلے کی جو مسجد ہے اس کی جماعت کا انتظار کر لیں، جب لوگ جماعت کی نماز پڑھ کے مسجد سے نکل جائیں اس کے بعد آپ نماز پڑھیں گی تو افضل اور بہتر یہ ہوگا آپ کے لیے۔ ہاں، فجر کی نماز میں جیسے ہی اذان کا وقت داخل ہو جائے، اذان ہو جائے، بے شک مسجد کے اندر جماعت نہ ہوئی ہو، آپ کے لیے افضل اور بہتر یہ ہوگا کہ آپ اس وقت نماز فجر کی پڑھ لیں، بے شک مسجد میں جماعت نہیں ہوئی۔ امید ہے آپ کو اچھے طریقے سے تینوں مسئلے سمجھ آ گئے ہوں گے۔ اس کلپ کو شیئر ضرور کریں، آپ کا بھی کوئی سوال ہے کمنٹ کے اندر لکھ دیں، انشاءاللہ اس متعلق بھی اگر ویڈیو بنانا مناسب ہوا تو ویڈیو بنا دیں گے، وگرنہ آپ کو کمنٹ کے اندر جواب دے دیا جائے گا۔ ہمیں دعاؤں میں یاد رکھیے گا۔ السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔